بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے 15ویں شعبان کے متعلق ہم 2 ویڈیو بنا چکے ہیں، اور اس میں 15ویں شعبان کی رات کی عبادت کے متعلق تفصیلی بات ہوئی تھی۔ اب 15ویں شعبان کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ آیا 15ویں شعبان کا روزہ یہ قرآن اور حدیث کی روح سے، شریعت کی روح سے یہ ثابت ہے یا نہیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے متعلق روایات میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور مختلف روایات ہے۔ اس میں یہ تفصیل سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان مستقل طور پر شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو وہ تو پورے شعبان کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اور وہ رمضان کے ساتھ اتصال بھی کر سکتے ہیں، یعنی پورے شعبان کا بھی روزہ رکھے اور اس کے بعد پھر رمضان کے روزے رکھ لیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مستقل طور پر شعبان کے روزے رکھتے ہیں، اور اگر کوئی مستقل طور پر شعبان کے روزے نہیں رکھتے تو ان کے لیے کہ یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک وہ کسی بھی دن نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور 27 کے بعد پھر 2 یا 3 دن وہ روزہ نہ رکھے تاکہ وہ رمضان کے لیے ذرا چست رہے، تازہ رہے، اور یہ احادیث سے یہ سارا مضمون ثابت ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ خاص 15ویں شعبان کا روزہ آیا یہ ثابت ہے یا نہیں؟ خاص 15ویں شعبان کے متعلق ایک روایت ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو اس روایت کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنیا، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی دنیاوی آسمان یعنی دنیا کے اوپر جو آسمان نظر آ رہا ہے اس آسمان پر اللہ تبارک و تعالی کا ما یلیق بشانہ اترتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ فیقول الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کہ کیا کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے روزی دے دوں؟ کیا کوئی مصیبت میں مبتلا شخص ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں؟ مختلف اس قسم کے گوئے کہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے مطالبے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہی روایت ہے اس 15ویں شعبان کی روزے کے متعلق، اور اب اس حدیث کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہے کہ آیا یہ حدیث کس درجے کی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا کیا ہے؟ تو اس میں علماء کے اقوال مختلف ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث لا یصح،
کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور امام راقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسنادہ ضعیف، کہ اس حدیث کی جو سند ہے یہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اسی طرح امام عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسنادہ ضعیف، کہ اس کی اسناد ضعیف ہے، اور اس میں ایک راوی ہے ابن ابی صبرہ کہ وہ راوی ضعیف ہیں۔ اور اسی طرح دیگر محدثین کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ لہذا جیسے پہلے آپ کے سامنے پہلی ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ شعبان کے 15ویں شب کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ محدثین کے اتفاقی فیصلے کے ساتھ کہ وہ سب کے سب ضعیف ہے۔ البتہ اتنی بات ثابت ہوئی تھی کہ اس رات میں ہم عبادت کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اب روزے کے متعلق صرف ایک ہی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث محدثین کے ہاں ضعیف ہے۔ کسی نے اس کو منکر کہا ہے، کسی نے بالکل من گڑت بھی کہا ہے، اور کسی نے لا یصح کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کسی نے ضعیف کہا ہے۔ بہرحال مختلف ہو، خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ حدیث کمزور ہیں، اور حدیث سے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا سنت ہے، اس کو سنت ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کا حکم کیا ہوا؟ 15ویں شعبان کا روزہ اگر ہم عام دنوں کی یعنی شعبان یکم شعبان سے 27 شعبان جیسے اور دنوں کا روزہ نفلی روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، اسی نیت کے ساتھ اگر ہم 15ویں شعبان کا روزہ بھی رکھتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، ایام 20 یعنی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو کوئی کسی کی عادت ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے، اور شعبان کی 15ویں شعبان میں بھی چونکہ اس کی عادت ہے تو اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہفتے میں پیر اور جمعرات کا دن کا روزہ رکھتا ہے اور 15ویں شعبان پیر کے دن آ جاتا ہے یا جمعرات کے دن آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر صرف نفلی اعتبار سے کوئی روزہ رکھتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف اس بنیاد پر کوئی 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے کہ یہ اس حدیث کی بنیاد پر کہ یہ سنت ہے، اور اس کو سنت سمجھ کر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، اس کو سنت سمجھ کر یہ روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس روایت کے روح سے چونکہ یہ روایت آپ کے سامنے ہے کہ یہ روایت بالکل ہی ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اس سے ہم سنت کو ثابت نہیں کر سکتے، تو اسی لیے 15ویں شعبان کا روزہ خلاصہ یہ ہوا کہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ باقی جو طریقے میں نے بتلا دیے اگر اس لحاظ سے کوئی 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔